العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد سرورہ شاہ کریمہ بستگیرہ اشرفہ سرورہ شاہ کریمہ بستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سبیمہ ایک نظر کن سبیمہ. آئیے محبت کے ساتھ روز پاک فرما لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی کی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. پھر سنیے گا وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اس بھری دنیا میں جس کا نہ ہو کوئی والی, اس بھری دنیا میں جس کا کوئی نہ ہو والی, اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اور آقا کی ثنا خوانی, آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. توجہ کیجئے گا, آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ مقدس معظم محترم محتشم مکرم مہینہ جو ہم سنیوں کے لیے عید بہارا کی خوشیاں لے کر آتا ہے, وہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ الحمدللہ جلوہ گر ہو چکا ہے. حضرات, اللہ عز و جل ایک چیز کو دوسری چیز پر کسی نہ کسی نسبت کی بنیاد پر فوقیت عطا فرمائی. آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں رب کریم کا اعلان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان میں قرآن کا نزول ہوا
تو نزول قرآن کی بنیاد پر ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں حضرات۔ لیکن ماہ ربیع النور شریف جس میں قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن کی جلوہ گری ہو رہی ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہے ہیں۔ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اور بڑے بڑے بزرگان دین کا یہ عقیدہ ہے، اور حدیث قدسی سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا، آذان نہ ہوتی، نمازیں نہ ہوتی، روزہ نہ ہوتا، عبادتیں نہ ہوتی، زکوٰۃ نہ ہوتی، خیرات نہ ہوتی، دنیا کی کسی بھی نعمت کا وجود نہ ہوتا۔ امام عشق و محبت نے بڑی اچھی ترجمانی فرمائی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ماہ ربیع النور شریف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی بنیاد پر کسی مقدس مہینے میں حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے، حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اسی نسبت کی بنیاد پر یہ مقدس مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ حضرات 365 راتیں ہیں، 365 راتیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان 365 راتوں میں جو شب عید ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ چاند رات افضل ہے۔ اب چاند رات سے شب بارات افضل ہے، شب بارات سے شب جمعہ افضل ہے، شب جمعہ سے شب اسرا و معراج افضل ہے، شب معراج و اسرا سے شب قدر افضل ہے۔ لیکن علامہ طحطاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شب قدر سے بہترین اور افضل ترین رات وہ رات ہے جس رات میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ حضرات شب قدر کیوں افضل ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، کیونکہ اس شب میں، شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی نزول کی بنیاد پر شب قدر افضل۔ لیکن سنیو، کیا خیال ہے آپ کا اس ذات نبی کے تعلق سے جو ذات نبی گنبد خضرا میں آرام فرما ہے؟ 70 لاکھ فرشتے صبح آتے ہیں، اور محبت سے بولو نا، 70 لاکھ فرشتے صبح آتے ہیں، 70 لاکھ فرشتے شام کو آتے ہیں، یعنی 24 آورز 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جھاڑو کشی کرتے ہیں، نبی کے روضہ اطہر پر جھاڑو دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر شب قدر فرشتوں کی نزول کی بنیاد پر افضل ہے تو ذرا دیکھیے اس رات کو، جس رات میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ وہ رات، جس رات میں نبی کی جلوہ گری ہوئی، وہ رات صرف شب قدر ہی سے نہیں بلکہ شب قدر جیسی 1000 راتوں سے بھی افضل ترین رات ہے۔ حضرات اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شہر بہت ہیں، اگر ہم مقدس شہروں کی بات کریں تو
تو مقدس شہر بھی بہت ہیں، فلسطین بھی تو مقدس شہر ہے، نجف اشرف بھی تو مقدس شہر ہے، بغداد معلیٰ بھی مقدس شہر ہے، اس قسم کے بہت سارے شہر ہیں، مدینہ منورہ بھی مقدس شہر ہے، لیکن مولا نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں قسم فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، مولا تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ تو مفسرین جواب دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی مکمل 63 سالہ زندگی میں سے 53 سالہ زندگی شہر مکہ میں گزری۔ مصطفیٰ کی زندگی 53 سالہ زندگی شہر مکہ میں گزری، اسی بنیاد پر مولا نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ حضرات کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ اسی شہر مکہ میں صفا اور مروہ کی 2 مقدس پہاڑیاں بھی ہیں، لیکن مولا نے ان دونوں مقدس پہاڑیوں کی قسم نہیں یاد فرمائی۔ اسی شہر مکہ میں مینا اور عرفات بھی ہیں، مولا نے مینا اور عرفات کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ اسی شہر مکہ میں مزدلفہ بھی ہے، لیکن مزدلفہ کی مولا نے قسم یاد نہیں فرمائی۔ اسی شہر مکہ میں زمزم کا کنواں بھی ہے، لیکن مولا نے اس کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ اسی شہر مکہ میں حجر اسود بھی ہے، اس کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ مولا نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے اس لیے کہ شہر مکہ نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات تو شہر مکہ کی قسم، کیونکہ شہر مکہ میں نبی نے اپنی 53 سالہ زندگی گزاری، اس لیے مولا نے کھائی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن مولا نے ان پہاڑوں کی قسم یاد نہیں فرمائی، لیکن وہ پہاڑ جس پہاڑ پر موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے جاتے اور رب سے بات کرتے، شرف ہم کلام ہوتے، تو مولا نے ایک چھوٹا سا پہاڑ جس کا نام کوہ طور ہے، مولا نے اس کوہ طور کی قسم یاد فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین۔ میرے محترم مسلم دوستو ذرا غور کیجئے، پہاڑ چھوٹا ہے لیکن چونکہ موسیٰ کلیم اللہ سے اس پہاڑ کو نسبت ہو گئی، موسیٰ کلیم اللہ کو رب سے جب بھی بات کرنی ہوتی اس پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور رب سے بات کر لیتے۔ اسی نسبت کی بنیاد پر مولا تبارک و تعالی نے اس پہاڑ کی قسم یاد فرمائی اور مولا نے قسم کھائی۔ حضرات اسی طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک، بہت ذمہ داری سے جملہ پیش کر رہا ہوں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اور ریکارڈ بھی ہوتا ہے، جس کو غلط فہمی ہوگی آ جائیے گا، انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر جملہ سنیے، حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے بھی نبی اور رسول ہیں، نبوت و رسالت میں، اصل نبوت و رسالت میں سب برابر ہیں، سب متساوی ہیں،
اصل نبوت اصل رسالت میں آدم سے لے کر نبی تک کوئی بھی تفاوت نہیں، کوئی بھی فرق نہیں، لیکن کچھ نبی وہ ہیں جن نبیوں کو مولا نے کچھ عظیم فضیلتیں دی ہیں۔ اب آؤ قرآن اٹھاؤ، قرآن پاک کا 3 پارہ ہے۔ مولا نے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ حضرات مولا فرماتا ہے یہ رسول، یہ نبی جن میں سے میں نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر فوقیت دی، نبوت و رسالت میں اصل میں سب برابر، لیکن کچھ بنیاد پر کچھ نبی کو مولا نے فوقیت دی۔ اب مولا فرماتا ہے ان میں سے ایک ذات موسیٰ کلیم اللہ کی ہے کہ مولا فرماتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ رب سے باتیں کرتا ہے۔ حضرات لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے، ایک ہستی ایسی بھی ہے، ایک نبی ایسے بھی ہے، ایک رسول ایسے بھی ہے جو نبی جو رسول آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں ان تمام نبیوں پر فوقیت رکھتے ہیں، ان تمام نبیوں پر افضلیت رکھتے ہیں، ان تمام نبیوں پر بلندی رکھتے ہیں۔ اے اویس کرنی میں نماز پڑھنے والوں، اب آپ کہو گے مولانا صاحب وہ نبی کون ہے؟ وہ کوئی اور نبی نہیں ہے، وہ مدینے کے تاجدار ہیں، ہم غریبوں کے غمگسار ہیں، شافع روزے شمار ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جنہیں قرآن محمد بھی کہہ رہا ہے، احمد بھی کہہ رہا ہے، حامد بھی کہہ رہا ہے، محمود بھی کہہ رہا ہے، عاشر بھی کہہ رہا ہے، عاقب بھی کہہ رہا ہے، فاتح بھی کہہ رہا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جسے قرآن مزمل بھی کہہ رہا ہے، مدثر بھی کہہ رہا ہے، طٰہٰ بھی کہہ رہا ہے، یاسین بھی کہہ رہا ہے، سراج بھی کہہ رہا ہے، منیر بھی کہہ رہا ہے، مبشر بھی کہہ رہا ہے، نذیر بھی کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین بھی کہہ رہا ہے۔ اس نبی کی شان وہ شان ہے، اگر یہ نبی نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، شیث نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، لوط نہ ہوتے، ہود نہ ہوتے، زکریا نہ ہوتے، یحییٰ نہ ہوتے، یعقوب نہ ہوتے، یوسف نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی رسول نہ ہوتا، یہیں تک محدود نہیں، اگر وہ نبی نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، زمان نہ ہوتا، متی نہ ہوتے، مکان نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، خشک و تر نہ ہوتے، ماہ و نجوم نہ ہوتے، کہکشاں نہ ہوتے، سیاہ پاشیاں نہ ہوتی، چمک نہ ہوتی، دمک نہ ہوتی، مہک نہ ہوتی، لچک نہ ہوتی، خوشبو نہ ہوتی، نغموں کا ابشار نہ ہوتا، بلبلوں کی چہک نہ ہوتی۔ حضرات وہ نبی نہ ہوتے، نبوت نہ ہوتی، رسالت نہ ہوتی، ولایت نہ ہوتی، غوثیت نہ ہوتی، قطبیت نہ ہوتی، امدادیت نہ ہوتی، اوتادیت نہ ہوتی، نخبہ نہ ہوتے، نجفہ نہ ہوتے، نشرفہ نہ ہوتے۔ حضرات وہ نبی نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، اور میں آگے بڑھ کر کہوں وہ نبی نہ ہوتے، جبریل نہ ہوتے، میکائیل نہ ہوتے، اسرافیل نہ ہوتے، اسرائیل نہ ہوتے، دردائل نہ ہوتے، تاقائل نہ ہوتے، اسماعیل نہ ہوتے، کوئی نہیں ہوتا۔ ہم سنیوں کے امام نے بڑی اچھی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، جنین و جنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات یہ وہ نبی ہیں۔ آج لوگ میلاد النبی پر اعتراض کرتے، لیکن قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ میں تو ہوں ہمیشہ مسجد میں، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو آ کے مجھ سے بحث کر لینا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہو
میں انشاءاللہ شرافت کی زبان میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میرا قول نہیں ہے، مولا کا قول ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. مولا نے فرمایا جہاں میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے، اس نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم لوگ آپس میں عداوت رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے. ایک بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا، ایک باپ ایک بیٹی کا دشمن بنا ہوا تھا. قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. لیکن جب وہ نعمت دنیا میں تشریف لائی، وہ ذات بابرکت دنیا میں تشریف لائی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا ہو گئی. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں آتنگوادی کی جگہ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آتنگوادی کی جگہ بھائی چارگی پیدا ہو گئی. عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، نفرت کی جگہ الفت نے لے لی. حضرات، دل توڑنے کی جگہ دل جوڑنے نے لے لی، دشمنی کی جگہ دوستی نے لے لی، لڑائی کی جگہ اتحاد نے لے لی. وہ کس نعمت کی برکت سے؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا وہ کوئی اور نعمت نہیں ہے، وہ مدینے کے تاجدار ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ ہمارے غم گسار ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عداوت بھری دنیا تھی، نفرت بھری دنیا تھی، لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. لیکن جب وہ نبی تشریف لائے، عداوت ختم ہو گئی، محبت تقسیم ہو گئی، نفرت ختم ہو گئی، الفت تقسیم ہو گئی. دل توڑنے کا کام ختم ہو گیا، دل جوڑنے کا کام شروع ہو گیا. اس لیے تو شاعر نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. سلام اے آتشی زنجیریں باطل توڑنے والے، سلام اے آتشی زنجیریں باطل توڑنے والے. سلام اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، سلام ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے. یا رسول اللہ، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. یا رسول اللہ، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. یہ ایسی نعمت ہے، اس نعمت کا جتنا بھی چرچا کرو کم ہے، اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو کم ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اب آئیے کچھ باتیں میں آپ کے حاشیے ذہن پر 12ویں تاریخ کے آنے سے پہلے اور جلوس نکلنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اسے سمجھیے گا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، ورنہ یہ نہیں کہ امام صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، ایک کان سے آپ سنیں دوسرے کان سے آپ نکال دیں. نہیں، سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. پہلا سوال، سنیوں بتاؤ، نبی کے مہینے میں میلاد النبی کے موقع پر گلیوں کو سجاتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون نہیں سجاتا ہے ذرا بتائے. شاید وہ بیچارہ حضرت آیا بھی نہیں ہوگا. حضرات گلیوں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں. ہر دکاندار اپنی دکانوں میں لائٹنگ بھی لگاتا ہے، جھنڈیا بھی لگاتا ہے. بڑی اچھی بات، لگاؤ، سجاؤ، کوئی غلط نہیں، شرک و بدعت نہیں. ارے ہماری حیثیت چھوٹی چھوٹی لائٹ لگانے کی ہے
تو ہم چھوٹی چھوٹی لائٹ لگاتے، مولا کی حیثیت بہت اونچی ہے تو اس نے اس محبوب کی آمد کی خوشی میں لائٹ نہیں سورج لگا دیا، سورج لگا دیا، ستارے لگا دیے، چاند لگا دیا۔ ہم تو جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس نے تو آسمان کا شامیانہ لگانا۔ ہم تو میلاد النبی کے موقع پر قالینیں بچھاتے ہیں، اس نے تو زمین کی فرش بچھا دی۔ لگاؤ، سجاؤ، عشق مصطفیٰ کی پہچان ہے، دلیل ہے، لیکن سنیوں بات کڑوی ہے، اگر زیادہ کڑوی لگے تو چینی ملا کر ہضم کر لینا۔ جیسے کڑوی دوائی ہمارے ماں باپ بچپنے میں شکر ڈال کر دے دیتے تھے، بیٹا کھا لیا۔ بات کڑوی ہے لیکن حق ہے۔ گلیوں کو تو ہم سجا دیتے ہیں لائٹ سے، لیکن آج آپ کو عزم مصمم کر کے اٹھنا پڑے گا کہ انشاءاللہ اس 12ویں کے مہینے میں ہم مصطفیٰ کے تعلیم کے نور سے اپنے دل کو سجا دیں گے، اپنے دلوں کو سجا دیں گے، اپنے دلوں کو روشن کر دیں گے۔ حضرات، جدھر جدھر سے جلوس نکلے گا خصوصی صفائی ہوتی نہیں ہوتی، ہونی بھی چاہیے، اور اسی دن نہیں ہمیشہ صاف صفائی رہنی چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، گجراتی محلوں میں چلے جائیے گا، دیکھ لیجئے گا کتنی صفائی ہے۔ مسلمان محلوں میں چلے جائیے گا کتنی گندگی ہے۔ النظافت نصف الایمان، پھر بھی گندگی ہو گئی مسلمانوں کی پہچان۔ یہ ہماری پوزیشن ہے، یہ ہماری حالت ہے، یہ گندگی ہم نے ہی پھیلا کے رکھی ہے۔ صفائی آدھا ایمان، گلیاں صاف ستھری، روڈ صاف ستھرے، سڑکیں صاف ستھری، جہاں سے جلوس نکلے گا وہاں صاف ستھرا، جہاں جلوس ختم ہوگا وہاں صاف ستھرا، ہمارے کپڑے صاف ستھرے، ٹوپیاں صاف ستھری، عطر بیزیاں عطر سے معطر، عربی رومال کندھوں پہ، ہاتھوں میں جھنڈے جھنڈیاں ہم لے کر چلتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے گلیاں صاف کر دی، کبھی اپنے دل کو بھی تو صاف کرو، کبھی اپنے دل کو بھی صاف کرو۔ جن گلیوں سے تمہارا گزر ہوگا وہ گلیاں صاف ستھری کر دی جاتی ہیں، اور جس دل سے نبی کا گزر ہوگا، جس دل سے نبی کا گزر ہوگا، سننے یاد رکھنا، ابو بکر گئے غار کے اندر، پہلے صاف کیا غار کو، پھر حضور تشریف لائے۔ معلوم ہوا جہاں گندگی ہوگی حضور نہیں آئیں گے، اس لیے اپنے سینے کو اگر نبی کی محبتوں کا مدینہ بنانا چاہتے ہو تو میلاد النبی کے موقع پر گلیوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کو بھی صاف کر لو، تاکہ نبی کی جلوہ گری ہو جائے۔ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے، ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو یہ گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، صفحہ درست کر لیجئے۔